अस्सलामुअलैकुम बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरत से होंगे। बच्चों, हमारा मौजू है खतूत नवीसी। अब पहले हम देखेंगे खतूत नवीसी किससे कहते हैं। खतूत नवीसी खत लिखने के फन को कहते हैं। उर्दू नसर में खत लिखने को बुलंद और मुनफरद मकाम हासिल है। इंसान जब अपने एहसानात, जज्बात, ख्यालात और मेलानात कलम के जरिए कागज पर उतार कर दूसरों तक पहुंचाता है तो खत वजूद में आता है, और इस अमल को खतूत निगारी भी कहा जा सकता है। गालिब ने खत को नसब मुलाकात कहा है। अब हम देखेंगे खत की कितनी किस्में होती है। खतूत 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 निजी खतूत। नंबर 2 सरकारी खतूत। नंबर 3 कारोबारी खतूत। बच्चों, पहले मैं आपको निजी खतूत के बारे में बताऊंगी। जैसा कोई बच्चा अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार को, दोस्त को खत लिखे जाते तो तो अगर कोई बच्चा तो इसको निजी खतूत कहते हैं। तो अगर कोई बच्चा प्रिंसिपल साहिब या हेडमास्टर साहिब को खत लिखते हैं तो इसको सरकारी खतूत कहते हैं। कारोबारी खतूत सिर्फ कारोबारी के लिए ही लिखा जा सकता है। अब हम देखेंगे निजी खतूत। निजी खतूत ये खतूत हैं जब हम अहले खाना, रिश्तेदारों, दोस्तों वगैरह को भेजते हैं। भाई बहन, माँ बाप, चाचा, मामू, मामा वगैरह वगैरह को भेजते हैं। सरकारी खतूत ये खतूत दफ्तरी मामलात से मुताल्लिक हैं।
اور کسی نہ کسی عہدہ دار کے نام لکھے جاتے ہیں. مختلف قسم کے درخواست اور مختلف قسم کے درخواست اور عرضیاں اس زمرے میں ہوتی ہیں. گو کاروباری خطوط. یہ وہ خطوط ہیں جو کاروباری مقصد سے لکھے جاتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے خطوط کے حصے. خطوط کے 6 حصے ہوتے ہیں. نمبر 1 پیشانی. 2 القاب. 3 آداب. مضمون خط. خاتمہ. نام و پتہ. اردو جیسی میٹھی خوبصورت اور مہذب زبان میں نجی خطوط لکھتے وقت بڑوں برابر والوں اور چھوٹوں کے لیے القاب آداب و خاتمہ میں ایک نمایاں فرق لکھا جاتا ہے. اب میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھاتی ہوں. القاب بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے یا برابر والوں کے لیے کیسے ہونا چاہیے. لقب کی جمع ہے. لقب جیسے بڑوں کو کہیں گے جیسے
جناب عالی محترم وغیرہ، آداب۔ آداب جیسے بڑوں کو کہیں گے، بڑوں کے لیے السلام علیکم، آداب، نمستے وغیرہ۔ خاتمہ، دعا کا طلبگار، فرما بردار، تابع دار وغیرہ۔ آپ کا شاگرد وغیرہ۔ اب ہم دیکھیں گے برابر والوں کے لیے کیسے لکھنا چاہیے۔ پہلے ہم دیکھیں گے القاب۔ عزیز دوست، پیارے دوست، پیاری سہیلی وغیرہ۔ اب ہم آئیں گے آداب پر۔ سلام، آداب، مسنون یا السلام علیکم وغیرہ۔ اس کے بعد دیکھیں گے خاتمہ۔ خدا حافظ۔ تمہارا دوست، تمہاری سہیلی وغیرہ۔ اب ہم سیکھیں گے چھوٹوں کے بارے میں۔ پہلے دیکھیں گے القاب۔ نور چشم، لخت جگر، میرے پیارے وغیرہ۔ اب ہم آئیں گے آداب پر۔
خوش رہو. سلام، شوق، وغیرہ. اس کے بعد خاتمہ. تمہارا بھائی، تمہاری بہن، وغیرہ. پیارے بچوں، خط لکھتے وقت حسب ذیل باتوں پر دھیان دینا چاہیے. خط کی زبان آسان ہونی چاہیے. سخت الفاظ سے پرہیز کرنا، یعنی سخت الفاظ سے پرہیز کرنا. آسان الفاظ. مضمون مختصر اور عبارات دلچسپ ہو. نمبر 3، ایک ہی بات بار بار نہیں لکھنا. نمبر 4، غیر ضروری بات سے پرہیز کرنا. نمبر 5، خط کے دائیں طرف بھیجنے والے کا پتہ اور تاریخ لکھنا چاہیے. نمبر 6، خط پہ نام پتہ صاف صاف درج کرنا چاہیے. خط پہ نام پتہ صاف صاف درج کرنا چاہیے. اس کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی بچوں رولز معلوم ہونا چاہیے. جہاں تک میرا سوال ہے، آپ کے ذہن نے یہ تصور کیا ہوگا کہ خط کس طرح لکھے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بورڈ پر دکھاؤں تاکہ ہمیشہ کے لیے ذہن نشین رہے.
میں آپ کو بتاؤں گی نجی خطوط کیسے لکھتے ہیں. پہلے اپنے گاؤں کا نام لکھیں گے. چھلگنڈ، کپوارہ، 22 اپریل 2020. پیارے بھائی، السلام علیکم. زیادہ وقت یہ ہم مضمون لکھیں گے، بعد میں زیادہ وقت پڑھائی میں کم وقت کھیل کود میں. یہ ہو گیا مضمون. آخر میں لکھیں گے تمہاری بہن. اب ہم سیکھیں گے سرکاری خطوط. بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول، چھلگنڈ. جناب عالی، 2 دن رخصت کے لیے درخواست. حالات بہت خراب وغیرہ وغیرہ. آخر میں آپ کا شاگرد امتیاز احمد طارق بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے. اپنے گھروں میں رہے، محفوظ رہے، اپنی پڑھائی پر دھیان دیں. اللہ حافظ.